میں ایکچولی جس پوائنٹ پر آج آپ سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں وہ ہے ہماری ایک یعنی کہ 50% تعداد ہماری وومن ہیں، عورتیں ہیں، اور عورتوں کے حقوق مردوں کے برابر۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم اس ملک پاکستان میں رہتے ہیں۔ پاکستان ایک خاص آئیڈیالوجی کے تحت معرض وجود میں آیا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں وہ آئیڈیالوجی کیا تھی۔ وہ آئیڈیالوجی یہ تھی، ایک قرارداد پاس ہوئی، بر صغیر کے مسلمانوں نے مل کر قائد اعظم محمد علی جناح کی صدارت میں 1940 میں 23 مارچ 1940 کو ایک قرارداد پیش ہوئی کہ بر صغیر کے مسلمان ایک علیحدہ وطن چاہتے ہیں جہاں وہ اپنے دین کے مطابق، اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور اس کے لیے انہوں نے سٹرگل جاری کی، اور اللہ کے فضل و کرم سے صرف 7 سال کی سٹرگل سے بر صغیر کے مسلمانوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی سربراہی میں یہ ملک پاکستان حاصل کر لیا، اور الحمدللہ اس ملک میں 95% مسلم ہیں، اور 5% تقریباً باقی منارٹیز ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جہاں مسلمان خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں، وہاں ہماری منارٹیز بھی محفوظ رہ رہی ہیں، اپنے اپنے فیتھ کے مطابق ان کو اجازت ہے کہ وہ عبادت کریں، اپنے فیسٹیولز منائیں، کوئی پابندی نہیں۔ جہاں مسلمان اپنے عیدیں مناتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہاں منارٹیز اپنے فیتھ کے مطابق ہندو دیوالی مناتے ہیں، کرسچن اپنے دوسرے ان کے جو ایسٹر وغیرہ ہیں وہ گڈ فرائیڈے ہیں، اور ان کے یسوع مسیح کی پیدائش کا دن ہے، وہ خوش اسلوبی سے مناتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسی طرح سکھوں کو کوئی پابندی نہیں ہے، وہ اپنے گردواروں میں جاتے ہیں، اپنی عبادت کرتے ہیں، کوئی کسی کی انٹرفیئرنس نہیں کرتا۔ بہرحال یہ ایک ابتدائیہ تھا۔ اسلام جو زندگی آزادی سے مردوں کے لیے اس نے اصول بنائے ہیں، وہی اصول عورتوں کے لیے ہیں۔ مرد جاتے ہیں مسجد، عورتوں کو بھی مسجد جانے کی اجازت ہے، ہاں، بلکہ ان کو مردوں کے لیے تو مسٹ ہے نا، لیکن عورتوں کے لیے اپنی ان کی خوشی ہے، جائیں مسجد جائیں، نہ جائیں تو نہ جائیں۔ تو اس وجہ سے کچھ چیزیں بلکہ ہمارے معاشرے میں روایات بھی ہیں۔ مثلاً کوئی عورت بس میں سوار ہوتی ہے، اگر سیٹ نہیں ہے تو کوئی ینگ مسلم مرد وہ عموماً کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ عورتوں کو جگہ دیتے ہیں۔ یہ ہماری جہاں
اسلامی روایات تو برابر کی ہے نا، اور یہ مشرقی روایات بھی ہیں، اور مشرقی روایات آپ دیکھیں گے، مثلا پردہ ہے، آپ ہندوؤں میں دیکھیں، سندھ میں، ہمارے ملک کے صوبہ سندھ، وہاں آپ جائیں دیہاتوں میں جہاں ہندو رہتے ہیں، ان کی عورتیں بھی، میں نے آبزرو کیا، میں نے دیکھا ہے خود کہ وہ اپنے چہرے مردوں سے وہ پانی بھر رہی ہیں لیکن چہرہ انہوں نے ڈھکا ہوا ہے۔ وہ ہماری مشرقی روایات ہے کہ عورت اپنے آپ کو پریزرو رکھتی ہے، اس کی جبلت میں ہے اپنے آپ کو پریزرو رکھنا۔ بہرحال میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کچھ عرصہ امریکہ میں رہا ہوں۔ میں ایک آفس میں کام کرتا تھا، میرا وہاں امریکن ایک دوست تھا، جان نام تھا اس کا۔ تو ہماری الیکس ہوئی، اپنا تعارف میں نے کرایا، اس نے مجھے تعارف کرایا۔ میں نے پوچھا آر یو میرڈ، کیا شادی شدہ ہو؟ اس نے کہا نو آئی ایم بیچلر۔ میں نے کہا اوکے۔ اس نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا یس آئی ایم میرڈ، آئی ہیو 4 kids۔ اوکے، روزانہ کی ہماری گپ شپ ہوتی تھی، بات چیت ہوتی تھی، ظاہر ہے جو آفس میں اکٹھے کام کرتے تھے، اکٹھے چائے پینا، کھانا کھانا، اپنے جو دوستوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اور ایک دن کوئی مہینہ گزرا شاید، تو وہ غیر حاضر ہو گیا، آفس نہیں آیا۔ اگلے دن آیا تو میں نے پوچھا ہائی مسٹر جان، یو ڈیڈنٹ کم یسٹرڈے، وائی یو آر absent؟ اس نے بتایا کہ ملک بھائی، مائی ڈاٹر واز سک، میری بیٹی بیمار تھی۔ آئی واز سرپرائز، میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا۔ چونکہ میں نیا نیا امریکہ گیا تھا، ابھی مجھے ان کے زیادہ تفصیلات پتہ نہیں تھی پرسنل لائف کی، تو میں نے پوچھا جان، یو ٹولڈ می دیٹ یو آر بیچلر and today you are telling that my daughter was sick۔ تو اس نے بتایا کہ yes Mr. Malik, I have daughter from my girlfriend۔ اچھا، میں چپ ہو گیا، میں نے زیادہ نہیں کریدا کہ میرا وہ مذاق نہ اڑائے کہ تمہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے امریکہ کے بارے میں۔ تو شام کو میں گیا اپنے پاکستانیوں، جو پہلے کے میرے پرانے رہنے والے دوست تھے پاکستانی، ان سے بات کی۔ میں نے کہا یار واٹ از دس؟ انہوں نے کہا نو پرابلم، ان کے یہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ان کے بچے ہوتے ہیں، گرل فرینڈز ہوتی ہیں، بوائے فرینڈز ہوتے ہیں، ان سے بچے ہوتے ہیں وداؤٹ نکاح، اینڈ دے آر انجوائنگ دیئر لائف، دے آر ناٹ باؤنڈ ٹو گو میرڈ۔ تو اٹ واز ویری اسٹانشنگ فار می، سرپرائزنگ فار می۔ تو بہرحال میرا کہنا یہ ہے کہ لیکن ہمارے ملک میں ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ کوئی عورت اور کوئی مرد بغیر شادی کے اکٹھا رہ سکے، ناٹ پاسبل۔ ہماری اسلام کی اجازت نہیں دیتا، ہماری مشرقی روایتیں اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ایون ہمارے کرسچن بھائی، ہم ان کو پہچان نہیں سکتے جو ہمارے اندر رہ رہے ہوتے ہیں۔ ہم ایک جیسی لینگویج بولتے ہیں، ایک جیسے ہمارے لباس ہیں، ایک جیسے ہمارے روایات ہیں، وہی شرم و حیا ہے، وہی طریقہ ہے۔ کوئی ہمیں پتہ، جتنے تک کسی کے ساتھ ہمیں پتہ نہ چلے کس کے ساتھ مسیح لگا ہوا ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہی از کرسچن۔ ادروائز ان کے جو ڈیلی ہماری گفتگو ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، رہائش بود و باش ہوتی ہے، وہ ساری ایک جیسی ہے۔ لیکن میں یہ کہنا یہی چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جہاں ہمیں ایکویلٹی ہے، وہاں کچھ مسائل بھی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا چونکہ ہماری عورت ذات ایک کمزور ہے باڈیلی، لیکن الحمدللہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے جہاں باڈی کے لحاظ سے اسٹرانگ بنایا ہے، وہاں عورت کو بہت خوبیاں دی ہیں۔ الحمدللہ میں صاحب اولاد ہوں، میری بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، بلکہ بیٹیاں بڑی ہیں، تو میں اپنی بیٹیوں کو بلکہ اپنے بیٹوں سے زیادہ آگے دیکھتا ہوں۔
آگے پاتا ہوں. اور مجھے زندگی میں جتنی خوشی میری بیٹیوں نے دی ہے شاید مجھے بیٹوں کی طرف سے اتنی نہ ہوئی ہو. تو بہرحال بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں. اسلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں ہیں اور اس نے پرورش کی اچھی اور ان کو گھر والا بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی. اور ایک صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی 2 ہوں؟ آپ نے فرمایا اس کے لیے بھی. پھر صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کی 1 ہو؟ آپ نے فرمایا اس کے لیے بھی. اللہ اکبر. تو بیٹیاں تو ہمارے لیے جنت کی وجہ بنے گی انشاءاللہ. اسلام بیٹیوں کو بہت ہی پیار سے محبت سے اپنی رحمت اللہ کی سمجھتا ہے اور ان کے لیے بلکہ الحمدللہ. ہاں جہالت بری چیز ہے، وہ دینی جہالت ہو دنیاوی جہالت ہو تو وہاں شاید ہمارے چونکہ ابھی دیہاتوں میں علم کی روشنی اس قدر نہیں پہنچی جس قدر ہم شہری لوگوں کو حاصل ہے. تو الحمدللہ یہ ساری باتیں جو عام طور پر ہمارے خاص طور پر NGOs جو لیڈیز کے لیے بنی ہوئی ہیں وہ اچھالتی ہیں، ان کو علم نہیں ہے، اسلام کے اصولوں کے بارے میں شاید علم نہیں ہے. اور ورنہ ایسی بات نہیں ہے. ہاں ہمارے ملک کے اندر الحمدللہ قوانین بھی بنے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بالکل آزادی کے ساتھ ہر کسی کو وہ ہے سلسلہ. اگر کسی عورت کو کوئی پریشانی ہو، اس پر وائلنس ہو تو اس کے لیے لا ہے. یعنی کہ جس طرح میں ریفر کروں گا کہ ہمارے چونکہ یہ معاملہ کسی حد تک پروونشل ہے تو پروونسز کو یہ حقوق دیے گئے ہیں، پاورز، کہ وہ قانون بنائیں. لہذا ہماری پنجاب اسمبلی نے، بلوچستان اسمبلی نے، اسی طرح سندھ اسمبلی نے، اسی طرح خیبر پختونخوا اسمبلی نے قوانین بنا رکھے ہیں عورتوں کی پروٹیکشن کے لیے. تو میں یہاں آج ریفرنس آپ کو دوں گا پنجاب پروٹیکشن آف وومن اگینسٹ وائلنس ایکٹ 2016. اس کو گو تھرو ہم جائیں تو ہمیں تفصیل سے پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ ہماری عورتوں کے حقوق پریزروڈ کیے گئے ہیں. اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ عورت کے خلاف وائلنس کمٹ ہو، یعنی کہ گھر کے اندر، تو اس کے لیے باقاعدہ قوانین ہیں، عدالتیں ہیں اور ان کو ریمیڈی مہیا کی جاتی ہے. تو میں انشاءاللہ اس جو آج کا یہ موضوع ہے شاید لمبا ہو جائے گا کہ میں پورا اس میں سے جاؤں، تو میں سیکشن وائز انشاءاللہ آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گا کہ یہ ایکٹ جو ہے پنجاب پروٹیکشن آف وومن اگینسٹ وائلنس ایکٹ 2016، اس کے جو سیکشن ہیں تقریباً 20-25 سیکشن ہیں جو ہر سیکشن پروٹیکٹ کرتا ہے عورت کے حقوق کو. تھینک یو ویری مچ.